باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ یہ سورہ لقمان کی 13 نمبر آیت ہے اور مشہور آیت ہے۔ عام طور پر لوگ اس کو پڑھتے ہیں، دعوت اللہ کے دوران بھی اس پر زور دیا جاتا ہے کہ دیکھو لقمان جو حکیم گزرے ہیں اور مکہ کے لوگ بھی ان سے واقف تھے، تو ان کو بتایا گیا کہ دیکھو ان کی وہ حکمت بری باتیں بالکل وہی باتیں ہیں جو آج آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور ہر دور میں نیک لوگوں نے اپنی اولاد کو اسی انداز سے نصیحت کی ہے، چاہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت ہو، چاہے وہ یعقوب علیہ السلام کی آخری وقت میں نصیحت ہو، چاہے لقمان رحمۃ اللہ علیہ یا علیہ السلام کی اپنے بچے کو نصیحت ہو، یا نبی علیہ السلام کی اپنی امت کو نصیحت ہو، یہ ساری چیزیں ان کا مرکزی مضمون ایک ہی ہے۔ گویا صحیح معنوں میں ایک مسلم قوم کا نظام تعلیم اس کے اندر بند ہے، نصیحتوں کے اندر۔ آج بھی اگر یہ اسلامی ممالک یا خاص کر جو مدینہ ریاست بنانا چاہتے ہیں اپنے ممالک کو، ان کو تو اس کے اوپر بہت ہی زیادہ غور کرنا چاہیے، ان نصیحتوں کے اوپر۔ گویا یہ تعلیمی نصاب ہے اور انداز بھی ہے، طریقہ کار بھی ہے، کتنی شفقت ہے اس کے اندر ایک استاد کی۔ یا بنیا، اے میرے بچے، یہ پیار والا انداز ہے۔ تو اس میں تعلیمی انداز یہ نکلا کہ یہ تعلیم ڈانٹ ڈپٹ سے یا سختی کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، اور ایک دن کا معاملہ بھی نہیں ہے، یہ مسلسل عمل ہوتا ہے۔ تو اس کے آگے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آئے گی، انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ آج جو پوری دنیا میں افراتفری ہے، اور خاص کر مسلمانوں کی جو ہر جگہ درگت بنی ہوئی ہے، وہ اسی بات سے لاپرواہی کی وجہ سے ہے۔ الفاظ سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ترکی کے اندر اسکولوں سے لے کر یونیورسٹی تک پہلی بات جو بتائی جاتی ہے وہ یہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تاکہ دماغوں کے اندر یہ بات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ بتاؤ اس کا ان کو فائدہ کیا پہنچا؟ کتنی ان کے اندر بے دینی ہے، فحاشی ہے، اور یہود و نصارہ کے دست بستہ غلام بنے ہوئے ہیں۔ جب تک قرآن کو اپنے اندر نہیں اتارو گے، اس کے اوپر پوری طرح یقین محکم نہیں پیدا کرو گے، اور اس بنیاد کو بنیاد نہیں بناؤ گے جس کو قرآن بنیاد بناتا ہے، تو ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلی بات جو تمام انبیاء کی رہی ہے، جس طرح سورہ نحل کے اندر فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہر نبی نے ہر دور کے اندر، ہر علاقے کے اندر جب بھی اصلاح کا کام شروع کیا ہے، وہ اسی بات سے کہ دیکھو اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کی بندگی کرو، اور جو چیز بھی اللہ کی بندگی کے راستے میں حائل ہے یہ طاغوت ہے، اس کو پیچھے ہٹاؤ ٹھوکر کے ساتھ، عزت اور احترام کے ساتھ نہیں، کفر کرو اس کے ساتھ۔ اور پھر آگے جا کے بتایا قتال کرو، یہ ہے وہ صحیح معنوں میں جو تمہارے دشمن ہیں اور اللہ کے دشمن ہیں، یہ طاغوت سارے جنہوں نے اللہ کے دین کا راستہ روکا ہوا ہے۔ تو یہاں آغاز ہوا ہے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ وہی بات ہے، دیکھیے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اور شرک بہت بڑا ظلم ہے، شرک گالی ہے اللہ کو، اندازہ لگائیے۔ یہ اللہ نے ان کو پیدا کیا، ان کو پروان چڑھایا، اور ان کو گالی دینے کے لیے بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ملا، اندازہ لگائیے، اور پھر یہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اب دوسروں سے کیا گلہ کیا جائے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، سکھوں سے، ہندوؤں سے، دیریوں سے کیا گلے کیے جائیں جب اپنوں کا یہ حال ہے۔ ان مسلمانوں نے شرک کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ ابھی آپ کے سامنے باتیں آئے گی، بالکل دلائل کے ساتھ، قرآنی دلائل کے ساتھ ثابت کیا جائے گا کہ امت مسلمہ کے اندر شرک آ چکا ہے، اس کی عظیم اکثریت کے اندر، تھوڑی اکثریت نہیں، میں کہہ رہا ہوں عظیم اکثریت کے اندر شرک آ چکا ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے عذاب کا کوڑا ہے، رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، بیت اللہ کے اندر ان کے اجتماعات اور ان کی رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔
کیونکہ دعائیں تو مشروط ہیں عاجزی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. اور جن کے عقیدے کے اندر بھی خرابی ہو، جب شرک وہاں سے اٹھایا جائے جہاں سے توحید کی دعوت اٹھی تھی، مکہ سے، مدینہ سے، جن کی زبان میں قرآن اترا ہے، جب وہ مندر بنا کے دوسروں کو دے، دوسری مشرک قوموں کو، جب وہ گنبد سجا کے بیٹھے ہوں، جب ان کے اوپر قرآن کا کوئی اثر نہ ہو رہا، دنیا دار بن گئے ہوں، تو بتاؤ پھر دوسروں کو کیا گلے کیے جائیں. بہرحال اللہ تعالیٰ بھی بے نیاز ہے. اس نے پہلے ہی کہہ دیا تھا، اسی قرآن کے اندر کہہ دیا تھا کہ دیکھو سورہ محمد کے اندر کہ اگر تم نے ایمان کے تقاضے نہ پورے کیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں پیچھے ہٹا کے دوسری قوموں کو لے آئے گا. اللہ تمہارا محتاج نہیں، اللہ کوئی بہت آسان ہے. اللہ کے لیے عربی اور عجمی کا معاملہ نہیں ہے، کالے اور گورے کا معاملہ نہیں ہے. یہی بات تو زور دے کے نبی علیہ السلام آخری جو خطاب تھا اس کو کہا، کسی عربی کو اجمی کے اوپر، اجمی کو عربی کے اوپر، کسی گورے کو کالے کے اوپر اور کالے کو گورے کے اوپر کوئی فوقیت نہیں ہے، الا یہ کہ تقوی کی بنیاد کے اوپر، ایمان کی بنیاد کے اوپر ہی نہیں. جو جتنا اللہ سے ڈرنے والا ہے، اللہ کا فرما بردار ہے، اتنا ہی وہ اللہ کا پیارا ہے، جس علاقے کا بھی ہے، جس دور کا بھی ہے وہ. تو اللہ تعالیٰ کی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی لگاؤ نہیں، یاد رکھیں. وہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تمہاری جیبوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تمہارے بینک اکاؤنٹ کو نہیں دیکھتا ہے، وہ تمہارے عصب نسب کو نہیں دیکھتا ہے. وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ تمہارے دل کے اندر اپنے مالک اور خالق کی کتنی عزت ہے، کتنا وقار ہے، کتنا احترام ہے. وہ اس چیز کو دیکھتا ہے، اس کو وہ بنیاد بناتا ہے، اسی کے اوپر تمہارے اعمال کا دار و مدار ہے. اگر دل کے اندر ایمان بالکل خالص ہے تو اس کے بعد عمل کا ایسا درجہ اللہ کے یہاں لگے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور اگر ایمان کے اندر خرابی ہے، صرف زبان کے پاک جڑائے جا رہے کہ ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مومن ہیں. مالک فرماتا ہے یہ مومنی اپنے پاس رکھو. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ. اکثریت ایمان کے دعوے کرنے کے بعد ہوتے مشرک ہیں. سورہ یوسف 106 نمبر آئے. اس انداز سے میرے پیارے بھائیو یہ غور کرو ان آیات کے اوپر، انشاءاللہ سارا مسئلہ آپ کے سامنے بالکل جو ہے وہ واضح ہو جائے گا کہ امت مسلموں کو آج کیوں مارا جا رہا ہے. یہ سیلاب کی تباہیاں، یہ افراتفری، یہ لڑائیاں، یہ جھگڑے، یہ نفرتیں، یہ سیاسی دنگل، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں جو بدلی کر کے کبھی اس قوم کے اوپر آتا ہے تو وہ دوسری قومیں دعائیں مانگتی ہیں، وہ کمبل بھیجتے ہیں ان کے لیے. کبھی ان کے اوپر عذاب آتا ہے تو ان کے اوپر عذاب آتا ہے تو یہ ادھر سے کچھ نہ کچھ فنڈ اکٹھے کر کے ادھر بھیجتے ہیں. یہ سلسلہ چل رہا ہے. اور پھر اللہ کے عذاب کو عذاب ماننے کے لیے تیار نہیں، کہتے یہ تو آزمائشیں جی، یہ تو آتی رہتی ہیں جی. ہر دور کے کافروں نے اسی انداز سے باتیں کی. مالک فرماتا ہے ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، یعنی یہ دیکھیں انداز دیکھیں، حکمت عطا فرمائی، دانائی عطا فرمائی. اور دانائی کا نچوڑ یہ ہے، دانائی کا روح یہ ہے کہ شرک نہ کیا جائے اور اس کی تلقین کی جائے، اس کی تبلیغ کی جائے. تو اپنی زندگی کا پورا نچوڑ اور سب سے قریبی جو بیٹا ہے اس کو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نصیحت کی اپنے بچے کو، کہ ساتھ ہی کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دانائی عطا فرمائی تھی اور انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو اللہ کے شکر گزار بنو، اور جو کوئی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے لیے کرتا ہے. یاد رکھیے یہ بڑا نقطہ ہے. اگر کوئی دین کا کام کرتا ہے یا تاکہ نمازیں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، یاد رکھیے اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، وہ اپنی جان کے اوپر احسان کر رہا ہے. اللہ کی اگر فرما برداری بھی کر رہا ہے تو اللہ کے اوپر کوئی احسان نہیں ہے، اپنے اوپر احسان کر رہا ہے. تو اس انداز سے فرمایا کہ جو شکر گزاری کرے گا وہ اپنے لیے کرے گا، اسی کو فائدہ پہنچے گا، اور جو کفر کرے گا تو حقیقت میں اللہ بے نیاز ہے اور آپ سے آپ محمود ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں تمہاری. فرمایا یاد کرو وقت جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، انہوں نے کہا میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، زیادتی ہے. یعنی سب کچھ اللہ دے، پیدا اللہ کرے، کھلائے وہ، پلائے وہ، اور پھر شکریہ کسی اور کا ادا کیا جائے، سجدہ کسی اور کو کہا جائے، کسی اور کے سجدے ثابت کیے جائیں، رکوع ثابت کیے جائیں، انبیاء اور اولیاء کے خاص کر، اور ان کے واسطے وسیلے، ان کی پکاریں لگیں، ان کی نظر و نیازیں ہوں، سب کچھ اللہ کرے، اور ایسوں کی بندگی ہونا شروع کر دی جائے جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا ہے، جنہوں نے کچھ بھی ان کے اوپر احسان نہیں کیا ہے. اور اس طرح یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور فرمایا حقیقت یہ ہے کہ ہم نے انسان کو، یہ مالک فرما رہا ہے، ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے. اور اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے، اس لیے ہم نے اس کو نصیحت کی ہے کہ میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. یعنی اللہ کا شکر یہ ہے کہ نعمتوں کے اوپر الحمدللہ کہا جائے، اور والدین کا شکر یہ ہے یا کسی بندے کا جو شکریہ ادا کرتا ہے اس کو جزاک اللہ کہا جائے.
تمہیں اللہ جزا دے اس کی، یہ اس کا شکریہ ادا کرنا ہے، اور پوری طرح ذہن صاف ہو کہ یہ جو کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ میرے مالک کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حتیٰ کہ ماں باپ جو محبت کر رہے ہیں یہ اللہ کی وجہ سے، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر محبت رکھی ہوئی ہے۔ کوئی دوست اچھے مل گئے تو اللہ کا شکر ادا کرے پہلے، کوئی ماحول اچھا مل گیا ہے، نوکری اچھی مل گئی ہے، کاروبار چل پڑا ہے، صحت اچھی ہے، اپنے مالک اور خالق کے شکر گزار بنو، یہ کسی اور نے نہیں کیا ہے، یہ اللہ نے کیا ہے تمہیں۔ فرمایا اس لیے ہم نے جو ہے اس کو حکم دیا ہے اور بتایا یہ اتنے قریبی رشتہ دار، ماں بھی جو سب سے زیادہ قریبی انسان کی ہوتی ہے، اگر یہ بھی، اور والدین، اگر والد صاحب یا والدہ اگر تمہارے اوپر تھوڑا سا دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ شرک کرے، ہرگز دونوں کی بات نہیں ماننی، ہرگز دونوں کی بات نہیں ماننی ہے۔ فرمایا دنیا کے اندر ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا ہے، کہیں دین کی آڑ میں آ کے ان سے بدتمیزی نہیں کرنا شروع کر دینا، دنیاوی لحاظ سے ان کے ساتھ اچھے سلوک کرنے ہیں، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کرنی ہے جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ چاہے وہ نبی ہو چاہے غیر نبی ہو، جس نے بھی اللہ کی طرف رخ کیا ہے، تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھی بات کس کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو فرمایا جو اللہ کی طرف جس نے اپنا رخ کر لیا ہے، جس نے سارے فرقوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، سارے مندروں اور مزاروں اور مورتیوں سے بالکل بے تعلق ہو گیا ہے، اعلان کر دیا کہ میرا کوئی تعلق نہیں قوم کے لوگوں، بالکل تمہارے شرک سے میں بیزار ہوں، میں بغض رکھتا ہوں تمہارے شرک سے، نفرت کرتا ہوں تم سے، بالکل میں نے اپنا رخ ہٹا لیا ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر اپنے ساتھیوں کو، میرے جیل کے ساتھیوں، میں نے اس قوم کو چھوڑ دیا ہے جس نے، جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی، آخرت کے انکاری، میں نے چھوڑ دیا ان کو، کیونکہ کفر و شرک کا چھوڑنا بڑا ضروری ہے، کفر بالطاغوت اس کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی ابھی تک نہیں چھوڑ رہا ہے، ان کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، ان کو اپنا امام بناتا ہے، ان کو اپنا لیڈر مانتا ہے، تو بتاؤ اس نے کفر کب کرنا ہے؟ وہ تو انہی کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، انہی کو اپنا امام مانتا ہے، کفر و شرک کرنے والوں کو اپنا لیڈر مانتا ہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، اور فخر کے ساتھ جس طرح علی انجینئر صاحب کہتے ہیں میں تو چندے دیتا ہوں ان کو، میں ان کو امام مانتا ہوں، پھر بھی میرے سے راضی نہیں ہوتے۔ بتاؤ یہ تمہارا عیب ہے، یہ تمہارے علم کے اندر نقص ہے، یہ تمہارا شرک ہے، یہ کوئی خوبی کی بات نہیں ہے کہ عوام کو پتہ ہی نہ چلے، وہ لائن لگے گی نہیں کہ ایمان کیا ہے شرک کیا ہے، تو عوام کس طرح ایمان کی طرف آئے گی؟ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے آج، جو کچھ ایمان کو سمجھ بھی گئے ہیں وہ ان کو اپنا امام مانتے ہیں، ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، یہ اصل مسئلہ ہے۔ فرمایا رجوع کرو اللہ کی طرف اور ہر اس بندے کا ساتھ دو، اس کے طریقے پر چلو جس نے میری طرف رجوع کیا ہے، پھر تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے۔ دیکھیں ساتھ ڈراوے بھی دے دیا کہ اگر آج یہ بات نہ مانی، یہ کوئی درخواست نہیں ہے، یہ یقینی حکم ہے مالک کی طرف سے، جاؤ گے کہاں؟ آنا میرے ہی پاس ہے، تمہارا کوئی عذر ایمان کے معاملے میں قبول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا میں تمہیں بتا دوں گا کیسے عمل کرتے رہو، سارے تمہارے اعمال، تمہاری نیتیں، تمہارے دل کے ارادے معلوم ہیں کہ اگر کفر بالطاغوت دل کی گہرائی سے کیا یا نہیں کیا ہے، اوپر اوپر سے تو نہیں کر لیا، دل کی گہرائی سے جب تک کفر بالطاغوت نہیں کرو گے اس وقت تک تمہارا ایمان نہیں ہے۔ اور پھر نصیحت کو جاری رکھتے ہوئے آگے لقمان علیہ السلام کی مالک فرماتا ہے کہ اس طرح لقمان نے کہا کہ بیٹا کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو، دیکھو بچوں کو یہ تعلیم دو کہ اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، تمہارا چھوٹا سا چھوٹا عمل ہے، چاہے اچھا ہے چاہے برا ہے، فرمایا اور کسی چٹان میں یعنی سخت چیز کے اندر اگر وہ ہے تو اللہ کے لیے ایک ہی جیسا ہے، نہ اندھیرا نہ اجالا نہ چٹانیں، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں۔ فرمایا آسمانوں میں ہو یا زمین میں کوئی چھپی ہوئی چیز ہو، اللہ اسے نکال لائے گا، ایک دن آنے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے، دلوں کے راز تک سامنے لا دیے جائیں گے، نیتیں تک سامنے کھول دی جائیں گی، اس وقت کیا ہوگا؟ یہ تعلیم دو اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو، تعلیمی اداروں کے اندر، اور عام طور پر ہم دیکھتے ہیں اس کا کہیں ذکر نہیں آج ہمارے مدرسوں کے اندر، تعلیمی اداروں کے اندر، کہیں بھی، چاہے وہ ملٹری ادارے ہوں، کیونکہ میں تو وہاں سے پڑھا ہوں، 4 سال میں نے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ لی، یہ چیز ہمیں وہاں نہیں بتائی گئی ہے، یہاں اس انداز سے بتایا گیا کہ وہ اتنا باریک بین اور باخبر ہے، میرے بچے صلاۃ قائم کر، صلاۃ قائم کر، صلاۃ سب سے بڑا ایک ذریعہ ہے اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والا، اور کیجئے آذان سے لے کر آخر تک ساری کی ساری توحید ہے۔ ایک بندہ اعلان کرتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی داتا، کوئی دستگیر، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ بتائیے ایک بندہ جس کو یہ موقع ملے لاؤڈ اسپیکر کے اندر روزانہ کہنے کا،
یہ اور بات کہ نہ اذان دینے والے کو اس کا معنی آتا ہے، نہ سننے والوں کو اس کا معنی آتا ہے، نہ اثر ان کے اوپر ہوتا ہے، بلکہ یہ جو اذان دینے والی اکثریت ہے یہ تو تنخواہ کے لیے اذان دیتے ہیں۔ اور مجھے ابھی تک یاد ہے پاکستان ملٹری اکیڈمی میں تقریروں کے لیے جو موضوع دیے جاتے تھے، مجھے جو موضوع ملا اس وقت یہی تھا کہ ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور۔ کاش اس وقت اگر میرا فہم اس طرح کلیئر ہوتا، میں کھول کھول کے وہاں بیان کرتا کہ ملا کی اذان اور ہے، ملا تو اذان دیتا ہے لوگوں کو بلانے کے لیے، اس کے روزی کا ذریعہ ہے، اور مجاہد کی اذان اور ہے، مجاہد اعلان کرتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی داتا دستگیر مشکل شاہ حاجت روا نہیں، کوئی غریب نواز نہیں ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، میں کسی سے ڈرنے والا نہیں ہوں، دنیا کے اوپر کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جس کا مجھے خوف ہو، ایک الہ ہے، اور میں اعلان کے ساتھ کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات ہے، ان کی پیروی کرنی ہے، یہ آپشنل معاملہ نہیں ہے۔ اگر نبی علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں تم کسی اور کی بات کو مانتے ہو تم مسلمان نہیں ہو۔ اس انداز سے بار بار توحید کی طرف لوگ آتے ہیں، اکٹھے ہو کے اللہ کے سامنے رکوع کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اور پھر اعلان کے ساتھ کہا جاتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ صلاۃ کی طرف آ جاؤ، اللہ کے سامنے جھکنے کی طرف، اور حی علی الفلاح، وہ کامیابی ادھر ہے، اللہ کے سامنے جھکنے میں کامیابی ہے، مزاروں اور گنبد کے سامنے جھکنے میں کامیابی نہیں ہے، پیر صاحب کے سامنے جھکنے میں کامیابی نہیں ہے، بادشاہ کے سامنے سر سے جھکو یا کمر سے، یہ کامیابی نہیں ہے، بلکہ یہ ذلت ہے۔ کسی کے سامنے نہ جھکو، آؤ اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، گویا مؤذن سب کو اعلان کر کے بلا رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ مؤذن کی گردن قیامت کے دن سب سے لمبی ہوگی، یعنی اس انداز سے کہ سب سے زیادہ عزت دار ہوگا جس نے اذانیں دی ہیں۔ لیکن یاد رکھنا یہ اذانیں ان کی ہیں جو اجرت نہیں لیتے ہیں، جو پیسے نہیں لیتے ہیں، تنخواہ نہیں لیتے، ان کی بات ہو رہی ہے، مجاہدوں کی بات ہو رہی ہے۔ آج مجاہدوں کو مجاور بنا دیا گیا، اور پھر مثالیں دیتے ہیں کبھی صحابہ اکرام کی، وہ اللہ کے بندو تمہیں ان کے ساتھ کیا تعلق ہے، وہ مجاہد لوگ تھے، وہ بتوں کے توڑنے والے، وہ مزاروں کے توڑنے والے، وہ تصویروں کو پھاڑ دینے کا حکم دینے والے، وہ فرقہ بندی کے خلاف تھے، وہ شرک کے خلاف تھے، اور تم شرک کے رسیا ہو، تم مزار بنانے والے، گنبد بنانے والے، پیروں کی پنڈلیاں دبانے، تمہیں ان سے کیا تعلق ہے؟ تم کس طرح مدینہ ریاست بناؤ گے؟ تم تو کبھی نہیں بنا سکتے ہو، تم تو کفر و شرک پھیلانے والے ہو، تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ بالکل اسی انداز سے جس طرح مشرکین مکہ کہتے تھے ہمارا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے، ان کو بتایا گیا تمہارا کوئی تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں، وہ مورتیوں کو توڑنے والے، تم مورتیاں بنانے والے، وہ اللہ کے سامنے جھکنے والے تھے، توحید کے علمبردار تھے، شرک کے دشمن گزرے ہیں، اور تم توحید کے دشمن ہو، شرک کے علمبردار ہو، تمہارا ان سے کیا تعلق ہے؟ اس انداز سے آج اتنے یہ نبی علیہ السلام کے ساتھ تعلق اور صحابہ کرام کوئی ان کا تعلق نہیں، اللہ جانتا ہے، نہ بریلویوں کا، نہ دیوبندیوں کا، نہ اہل حدیثوں کا، نہ سارے اجرتی ہیں، سارے دنیا دار ہیں، سارے مسلک پرست ہیں، فرقہ پرست ہیں، فرقے بناتے ہیں، مسلمانوں کو فرقے بناتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں، اور وہ جو مسلمان تھے وہ کافروں مشرکوں کو اور فرقوں کو کہتے تھے کہ چھوڑو آؤ مسلمان ہو جاؤ۔ تو یہ کتنا فرق ہے اللہ کے بندے، جس انداز سے صلاۃ قائم کرنا یہ شرک اور کفر کا جنازہ نکال دینے والی بات ہوتی ہے۔ جب صلاۃ قائم ہوگی، یہ تو صلاۃ بیچنے والے ہیں، یہ تو اذانیں بیچنے والے ہیں، یہ قائم کب کریں گے؟ قائم صلاۃ جب ہوگی اس کے بعد اندازہ لے کس طرح ایک بڑا انقلاب آ جائے گا۔ اور فرمایا نیکی کا حکم کرو، نیکیوں کو پھیلاؤ، جو بھی نیک کام ہے ان کو پھیلاؤ۔ آج کل ہم نے دیکھتے ہیں یہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ لوگ ہیں بہت زیادہ نیک کام کرنے کی وہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، اللہ کے، لیکن برائی سے منع نہیں کرتے، شرک سے منع نہیں کرتے ہیں۔ لیکن لقمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ نیکی کا حکم کرو اور بدیوں سے منع کرو، اور جو مصیبت بھی آئے اس پر صبر کرو، چھوڑنا نہیں ہے، کیونکہ دائی جب بنو گے، ایمان کو جب اختیار کرو گے، اس طرح مالک فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، تو ظاہری بات ہے جب اللہ کو تم پہچان گئے ہو تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی شکر گزار بن جاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں ایمان کی سمجھ عطا فرمائی ہے، تمہارا کوئی احسان نہیں ہے اللہ کے اوپر، یہ ذہن میں رکھنا ہر لمحے، تمہارا کوئی احسان اسلام کے اوپر نہیں ہے، تمہارا کوئی احسان مسلمانوں کے اوپر نہیں، بلکہ اگر تھوڑی سی بھی سمجھ رکھتے ہو تو اللہ کا تمہارے اوپر احسان ہوا ہے جس نے تمہیں ایمان کی سمجھ عطا فرمائی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تم چنے ہوئے لوگ ہو، تم شکر کرو اپنے مالک اور خالق کا، تمہیں اللہ نے چنا ہے، اور اس کے بعد ذرا استقامت دکھانا اس کے اوپر۔ جب جم جاؤ گے، استقامت دکھاؤ گے، تو سب سے پہلا ریئیکشن تو گھر سے آئے گا، سب سے پہلا ریئیکشن گھر والے، رشتہ دار، یہ وہ، کس کو کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا اس کو، یہ تو بالکل کوئی دوسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے،
کوئی دوسری بات ماننے کے لیے تیار نہیں. یہ پتہ نہیں کیا کس نے اس کے اوپر کیا کر دیا ہے. اس انداز یہ باتیں سننا پڑے گی. اس لیے مالک نے فرمایا استقامت، باتیں سنو، کام جاری رکھنا ہے. توحید کی دعوت اور اس کے اندر نکھار آتا چلا جائے. ذرا برابر تم نے ڈیفینسو نہیں ہونا ہے، بلکہ اٹیک والا انداز. اٹیک از دی بیسٹ ڈیفینس کہا جاتا ہے. کفر شرک کے اوپر، طاغوت کے اوپر یلغار کرنی ہے تم نے، تب تم اس راستے میں کھڑے ہو سکو گے، ورنہ کبھی نہیں کھڑے ہو سکو گے. اس انداز سے فرمایا جو حالات ہیں اس کے اوپر صبر کرنا ہے. فرمایا یہ وہ باتیں جن کی بڑی تاکید کی گئی. اندازہ رکھو، پہلے تو بتاتے خود وہ تاکید کے ساتھ بتا رہے ہیں لقمان علیہ السلام، اور پھر نچوڑ بتا رہے ہیں علم کا کہ یہ وہ باتیں معمولی باتیں نہ سمجھنا، ان کو تبلیغ کو معمولی چیز نہ سمجھنا. یہ وہ باتیں جس کی بڑی تاکید کی گئی. یہ کام تم نے کرنا ہے. اگر تم نے یہ کام نہ کیا تمہارے اوپر اللہ کے عذاب آئیں گے. تم پھر چیخو گے، چلاؤ گے، اللہ پھر تمہاری فریاد نہیں سنے گا. یہ موقع ہے جب تک یہ سانسیں چل رہی ہیں اپنی دعوت کو تیز کرو. تبلیغ کو وتواصوا بالحق کرنی ہے. یہ تبلیغی جماعت والوں تبلیغ نہیں ہے جو کسی نے کہا تھا تبلیغی جماعت والوں کی طرح. تبلیغی اور نہیں، صحابہ کرام کی طرح. یہ تو تبلیغی جماعت والے کفر و شرک پھیلاتے ہیں، ہر جگہ جا کے فضائل اعمال کی تبلیغ کرتے ہیں. یہ قرآن کی تبلیغ تھوڑی کرتے ہیں. کبھی کہا جائے، روکا جائے کہ بھائی حضرت صاحب کیوں شرک پھیلا رہے ہو؟ چاہے وہ جس طرح جنید جمشید کرتا رہا ہے، پھر یہ آج کل سعید انور بہت زیادہ ایکٹیو ہے، طارق جمیل بہت زیادہ ایکٹیو ہے، تقی عثمانی بہت زیادہ ایکٹیو ہے سوشل میڈیا کے اوپر. میں دیکھتا ہوں اور کتنے نام ہیں جن کے میں نام نہیں جانتا ہوں. بس تبلیغ تبلیغ تبلیغ. اور کس چیز کی تبلیغ؟ تم تو کس سے سناتے ہو؟ تم تو شرک کے واقعات بیان کرتے ہو. تمہاری کتاب میں شرک ہے، تو بتاؤ اس کو پھر پھیلا کے تم کیا کرو گے؟ اللہ کے غضب کو دعوت دے رہے ہو. تبلیغ کرو، ایمان کی تبلیغ کرو، توحید کی تبلیغ. رد شرک کرو، قبر پرستی کے خلاف بولو، پیر پرستی کے خلاف بولو، گنبد پرستی کے خلاف بولو. ذرا بول کے دکھاؤ نا. تم نہیں بول سکتے ہو، تمہارے منہ میں ہڈی دی ہوئی ہے انہوں نے، تم نہیں بول سکتے ہو. باقی جو بولیں گے اس پر ان کو صبر کرنا پڑے گا. اللہ کے بندے اٹھے ہیں اس دعوت کو لے کر. یہ بڑی تاکید والی بات ہے. اور فرمایا لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر. یعنی کوئی غرور، تکبر یہ نہیں ہونا چاہیے. اپنی بڑی خوش نمائی، خود نمائی یہ نہیں ہونی چاہیے. عاجزی کے ساتھ معاملات ہیں. بات تو کڑاکے کی کہو گے لیکن عاجزی کے ساتھ. اپنے آپ کو عاجز سمجھتے ہو کہ یہ میرے مالک کا میرے اوپر احسان ہو، میں کوئی چیز نہیں ہوں، بلکہ میرے مالک کا میرے اوپر احسان ہوا ہے. اور فرمایا زمین پر اکڑ کرنا چاہے. اور اللہ کسی خود پسند اور فخر جتانے والے شخص کو پسند نہیں کرتا. اپنی چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ. دیکھیں کیسی حکمت اور دانائی کی باتیں بتائی جا رہی ہیں. یہ ٹیچروں کے لیے خاص کر. عام طور پر ٹیچر کس طرح چیختے ہیں، چلاتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے اوپر، مارتے پیٹتے بھی ہیں. اور خاص کر پھر میں کہوں گا اپنے فوجی بھائیوں کو، پاکستان ملٹری اکیڈمی کے اندر تو یہ سینئرز کو جس طرح انداز اختیار کیا جاتا ہے، چیخنے چلائیں، جس کو بل شٹنگ کہتے ہیں. الفاظ ذرا دیکھیے، بل شٹنگ یہ سکھائی. اسی وجہ سے پورا ذہن بدلی ہو جاتا ہے ہمارے فوجی بھائیوں کا، اور کوئی بات ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتی ہے، کیونکہ بنیاد ٹیڑھی کر دی گئی ہے. وہ دماغ کے اندر وہ ایسی چیز ڈال دی گئی ہے. کیونکہ یہ سلیبس کن کا تھا؟ انگریزوں کا. ان کی اکیڈمیوں سے ابھی بھی کورس کرنے جاتے ہیں، آگے پیچھے ان کے کورس کرتے ہیں. اور ہمارا اپنا جو سلیبس موجود ہے قرآن کے اندر ٹیچنگ کا، ٹریننگ کا، نبی علیہ السلام کا طریقہ، صحابہ کرام کا طریقہ، دیکھیے رگڑے ان کو بھی لگے تھے جب نبی علیہ السلام نے دعوت اٹھائی. دیکھیے اسلام اپنے بندوں کو فطری طریقے سے اس ٹریننگ سے گزارتا ہے. دیکھیے بلال رضی اللہ عنہ کیسا گھسیٹا گیا تھا. بتاؤ کوئی اکیڈمی دنیا کی ایسی ہے جہاں اس طرح کی تربیت ہو، اس طرح پتھراؤ کیا جائے کسی کے اوپر، اس طرح کتنی گالیاں بھی دی جائیں، اس کے ذہن کو بھی بریک کیا جائے. تو اسلام کا جو طریقہ کار ہے کہ جو سیولین ذہن ہوتا ہے اس کو بریک کر کے اس کے اندر اسلام کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں، ایمان کی چیزیں ڈالی جاتی ہیں. پھر وہ جالے سامنے آئے تھے. تو آج ہمارے اسکولوں کے اندر، ہماری اکیڈمیز کے اندر انشاءاللہ اگر کبھی موقع ملا یہ سارے سسٹم کو ہم تبدیل کر دیں گے انشاءاللہ. بالکل ہر چیز قرآن کے مطابق ہوگی، اسلام کے مطابق ہوگی، اور نبی علیہ السلام کی سنت اور صحابہ کرام کے مزاج کے مطابق ہوگی، ان کی جو دینی مزاج تھا اس کے مطابق ہوگی. اور تم دعوت اٹھاؤ، خود بخود پورا ملک تمہارا اکیڈمی بن جائے گا. یقین کیجئے تمہارا اپنا علاقہ تمہاری اکیڈمی بن جائے گا. وہ جو ٹریننگ تمہیں پھر ملے گی نا، پھر اس کے بعد تمہارے اخلاق کیسے اچھے ہوں گے، تمہارے اندر کیسی جرت پیدا ہوگی، کیسا دلیری تمہارے اندر آئے گی. پھر تم تعداد کو نہیں دیکھو گے. جب اللہ کو پہچان جاؤ گے، اپنے مالک اور خالق کو پہچان جاؤ گے، تو پھر یہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. اللہ کے راستے میں تکلیفیں اٹھانا، نیک کام کرنا بہت زیادہ آسان ہو جائیں گے. اس لیے فرمایا کہ آواز کو ذرا پس رکھ. اونچی آوازیں، یہ فرمایا سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. گدھوں کی آواز سے تشبیہ دی گئی جو بہت چلا چلا کے
باتیں کرتے ہیں اور ڈانٹتے ہیں اور یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، یہ خالص گدوں والا انداز ہے۔ فرمایا کیا تم لوگ دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے زمین اور آسمان اور ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے۔ دیکھیے ہر جگہ ایمان کی بات ہے، ایک لہر جس طرح اٹھتی ہے پھر دوسری لہر آ جاتی ہے، اس انداز یہ بات بتائی گئی، لقمان علیہ السلام کی دعوت بتائی گئی، پھر انہیں پر دلائل دیے گئے کہ دیکھو زمین اور آسمان میں جو چیزیں ہیں تمہارے لیے اللہ نے مسخر کی ہیں، اور اپنی کھلی اور چھپی نعمتیں اللہ تم پر تمام کر دی ہیں۔ اس پر حال یہ ہے کہ انسانوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی علم ہو یا ہدایت یا کوئی روشنی دکھانے والی کتاب ہو، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے نازل کی ہے تو کہتے ہیں ہم تو اسی چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، بس باپ دادا کو۔ ان کو جب بھی بتایا جائے گا کہ پیروی کرو ہر چیز، کیونکہ آج میرا موضوع اس انداز سے تھا کہ تعلیمی سلیبس کیا ہونا چاہیے، اگر ان کو کہا جائے کہ تعلیمی سلیبس اس طرح رکھو جس طرح اللہ نے نازل کیا ہے تو کہیں گے نہیں جی ہمارا ایک مزاج چلا آ رہا ہے، ہمارا جو اوپر سے چلا آ رہا ہے نا اسٹیٹس، وہ جو سلیبس ہے نا وہ ہم کیسے چھوڑ سکیں، وہ تم سارے سسٹم کو بدلی کرنا چاہتے ہو، اس انداز سے آگے سے باتیں کریں گے۔ یہی تو وہ باتیں جو پہلے کافر کیا کرتے تھے، کوئی تمہاری نئی باتیں تو نہیں ہیں۔ تو یہ انداز ہے اللہ کے بندو، اگر ایمان کو درست کرنا چاہتے ہو، جنت حاصل کرنا چاہتے ہو، جہنم سے بچنا چاہتے ہو، اگر تھوڑی سی بھی خیر خواہی ہے اپنے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، تو آپ کو اللہ کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، تب اللہ کے یہ عذاب رکیں گے۔ ورنہ یہ جو عذاب آئے ہیں، چاہے یہ فرقہ پرستی کا عذاب ہو، چاہے یہ مہنگائی کے عذاب ہوں، چاہے یہ ابھی جو دبئی میں سیلاب کے عذاب آئے ہیں، کس طرح دیکھیے دنیا کی حالت اللہ نے آپ کو دکھائی، یہ کچھ چیزیں نہیں ہیں، یہ ختم ہونے والی چیزیں ہیں، ابھی تو ہلکا سا ایک جھونکا آیا ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا، ہلکا سا جھونکا آیا ہے، تمہاری یہ حالت ہے۔ تمہارے ہنومان صاحب بھی اور تمہارے بھگوان صاحب بھی کس طرح گلیوں میں غوطے کھا رہے تھے، تو اور مندر بناؤ اور گنبد بناؤ اور اللہ کو کی بات کو نہ مانو، کیونکہ مالک تو فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستیوں والے، شہروں والے یہ اللہ کے اوپر ایمان لاتے، اللہ کا شکر ادا کرتے، ایمان کے ساتھ اور تقویٰ کی زندگی بسر کرتے، تو ہم ان کے اوپر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دانے کھول دیتے ہیں۔ کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے؟ کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں اچھا جی آپ کے پاس کیا منصوبہ، یہ قرضے کیسے اتاریں گے؟ تو اللہ کی بات پر تمہیں یقین ہے؟ تم ایمان تو لاؤ، پہلے ان مورتیوں کو تو توڑو، پہلے ان گنبدوں کو تو توڑو، ان مزاروں کو تو توڑو، تعویذ تو اتارو حضرت صاحب، پیری مریدی تو ختم کرو، جمہوریت کا مشرکانہ نظام تو ختم کرو، تم اللہ کی طرف تو آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر زمین اور آسمان کی برکتوں کے دانے کھول دے گا۔ کہیں مالک فرماتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم مومن بنو، تمہیں اللہ سر بلند کرے گا، تمہارا سر بلند ہوگا، یہ عزت دار سر تمہارا بلند ہو جائے گا، اللہ فرما رہا ہے۔ تو یہ بلند ہونے کے بجائے اور جھکتا جا رہا، بتاؤ، ہندوؤں کے سامنے یہ جھکتا ہے، عیسائیوں کے سامنے یہ جھکتا ہے، یہودیوں کے سامنے یہ جھکتا ہے، دنیا کے مال و دولت کے سامنے یہ جھکتا ہے، ڈالر کے سامنے یہ جھکتا ہے، یہ سر تو خود بخود تمہارا گبرو سر جھک جاتا ہے احترام کے ساتھ، بڑے بڑے آکسفورڈ پڑے ہوئے آئے ہیں وہاں جا کے مزار کے سامنے سجدہ ریز ہو گے، تو کیوں جھکایا؟ کیونکہ قرآن سے دور ہو، مومن نہیں ہو، تم بریلوی ہو، تم دیوبندی ہو، تم اہل حدیث ہو، تم سلفی ہو، تم حنفی ہو، تم حنیفی ہو، تمہارے کتنے نام ہیں، تم صوفی ہو، تم رافضی ہو، تم شیعہ ہو، قادیانی ہو، وہ مسلم کب بنو گے؟ وہ جو کسی نے کہا تھا یوں کو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو، اور بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو؟ یہ مسئلہ اصل مسئلہ اللہ کے بندو، کہ اب بھی وقت نہیں آیا کہ پریکٹیکلی آیا جائے اس فیلڈ کے اندر، کہ صرف تھیوری چلتی رہے گی، تمہاری زبان کے باغ اڑاتے رہو گے پوری زندگی، اور جو مرتا جا رہا آگ میں، جو مرتا جا رہا آگ میں، ہمیشہ کی آگ میں، جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ تو آج جو اگر وہ بات نہ بتائی جاتی اور کہا جاتا بڑے ہاں بھائی ٹھیک ہے یہ ہوتا ہی رہتا ہے، روزے بھی تمہارے قبول ہوئے ہیں، نمازیں پڑھو، عمرہ کیا کرو، اگر اس طرح کے فضائل بیان کیے جاتے جس طرح فضائل اعمال میں ہیں تو ہو سکتا تعریفیں کرتے آپ لوگ، لیکن ایمان کی بات جب بتائی جاتی ہے تو اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، آگے سے نفرت کرتے ہیں، کوئی دھکے دیتا ہے، کوئی مسجدوں تک سے نکال دیتا ہے، کتنی دفعہ پرچے کٹ جاتے ہیں، اندازہ لگائیے۔ اور ابھی بھی اس بات کا آگے جا کے کیا ہونے والا، لیکن چھوڑنا نہیں ہے کام مومنوں، بالکل یہی کرنا، اپنی جان کو جہنم کی ایک بھی نہ مانے۔ یاد رکھیے جب اس انداز سے آؤ گے اس دعوت کے ساتھ کہ ایک ہاتھ بھی آپ کی حمایت میں نہ اٹھے، ایک زبان آپ کی ہم آواز ہونے کے لیے تیار نہیں ہو، پھر بھی یہی حق ہے، پھر بھی یہی حق ہے، پھر بھی فرقہ پرستی شرک ہے، کفر ہے، عذاب ہے، اور ایمان خالص ہی اصل چیز ہے۔ جب تک قوم اس طرف نہیں آئے گی کوئی خیر امت کے اندر نہیں آ سکتا۔ اور دوسری بات اور آخری بات، ان مولویوں اور فرقہ پرستوں سے کبھی امید نہ رکھنا، ان کا تو بزنس ہے دین، یہ کبھی نہیں آئیں گے اللہ کے بندوں۔ اس لیے میں آپ کا بھائی ہوں،
میں کوئی مولوی نہیں ہوں، کوئی پیر نہیں ہوں، کوئی سیاسی لیڈر نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ قرآن و حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، ہر چیز موجود ہے، اور خود اس کا مطالعہ کرو، اور اس کے بعد اس فیلڈ میں آؤ اگر صحیح معنوں میں، اور اگر باقی اس طرف نہیں آئے ہو تو بتاؤ بڑے سے بڑے سائنسدان ہو کے مرو، ڈاکٹر انجینئر ہو کے مرو، بزنس مین ہو کے مرو، اور ایمان اگر نہیں ہے تو بتاؤ کہاں جاؤ گے؟ آج جن کے مثالیں دیتے ہو، کبھی سوئٹزرلینڈ کی اور کبھی چائنا کی، اور بتاؤ یہ مرتے جا رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ تو یہ عقل مندی ہے؟ یا دین اسلام کی طرف آؤ، ایمان کی طرف آؤ، توحید کی طرف آؤ، رد شرک کی طرف آؤ، کفر بالطاغوت کی طرف آؤ، اور اس راستے میں ایک قدم چلتے اگر موت آ گئی تو کامیابی ہے۔ جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ آپ کو اونچا مقام عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے۔ جنتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص مومن بندوں کے لیے بنا کے رکھی ہیں، یاد رکھیے، اور کافروں مشرکوں کا اس میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ فرمایا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، وہ کوئی شرک ہو، وہ تعویذ گنڈے کا شرک ہو، وہ یا علی مدد یا رسول مدد پکارنے کا شرک ہو، یا غوث مدد پکارنے کا شرک ہو، پھر ان کی نظر و نیاز کا شرک ہو، 11ویں کا 12ویں کا 10 محرم کی سبیلیں لگانے کا شرک ہو، یا رکوع اور سجدے کا شرک ہو، تعظیمی سجدوں کا شرک ہو، جو بھی شرک آپ کے اندر ہے، یا مشرکانہ یہ جو جمہوریت کا نظام ہے یہ والا شرک ہو، کوئی شرک بھی اگر آپ کے اندر بال برابر رہ گیا اور آپ اس کے اوپر جم گئے، توبہ نہیں کی ہے پورے کھلے دل کے ساتھ، اور ان مولویوں اور پیروں کو اپنا لیڈر اور امام بنانے کے بجائے ان کا کفر کرو، انکار کرو، ان کو دعوت دو، ان کو ایمان کی طرف بلاؤ، اگر آتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ بیزاری کا اعلان کر دو ان سے۔ یہ معاملہ ہے، یہ دین اسلام ہے اللہ کے بندو۔ یہ وہ دین نہیں ہے کہ حضرت صاحب برِ صغیر میں آئے اور پھونک ماری اور 90,000 کو مسلمان کر دیا صوفی صاحب نے۔ یہ ہمیں سکھایا جاتا تھا برِ صغیر میں صوفیہ کا کردار اسلام لانے میں۔ اب پتہ چلا کہ کفر و شرک لانے میں ان کا کردار۔ ان کی کتابیں پڑھو، محی الدین چشتی کے ملفوظات پڑھو، عبد القادر جیلانی کی کتابیں پڑھو، علی اجویری کی کشف المحجوب پڑھو، مجدد الفسانی کو پڑھو، شاہ ولی اللہ کے پوری کتابیں پڑھو، شاہ اسماعیل شیخ۔ ایک ہی ساز ہے، ایک ہی رنگ ہے، کفر و شرک کے دائی گزرے ہیں۔ کہیں وحدت الوجود ہے، کہیں وحدت الشہود ہے، کہیں واسطے وسیلے ہیں، ہر شرک ان کے اندر موجود ہے اللہ کے بندو۔ اس لیے آنکھیں کھولو اللہ کے بندو، یہ اللہ کی کتاب آپ کے اوپر حجت ہے، یا آپ کے حق میں حجت ہے یا آپ کے خلاف حجت ہے، اس کو بنیاد بناؤ۔ ساری کتابوں کو اس کے اوپر پرکھو، سارے لیڈروں کو اس کے اوپر پرکھو، جو اس کے مطابق ہے سر آنکھوں کے اوپر وہ سواری کرے، ہم نقاب تھامیں، اور جو اس کے خلاف ہے وہ بڑے سے بڑا کوئی بادشاہ ہو، چیف جسٹس ہو، جرنیل ہو، صدر ہو، وزیر اعظم ہو، ہمارے نزدیک اس کی کوئی ویلیو نہیں، کوئی ویلیو نہیں، بالکل زیرو ہے، کچرا ہے۔ جب تک یہ انداز نہیں ہوگا اللہ کے بندو، ایمان سب سے قیمتی چیز ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جمائے۔ وقول کو لہٰذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔